नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 40। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इन्ना बेशक अल्लाह ताला ला नहीं यज़लिमु जुल्म करता मिस्काला ज़रा बराबर ज़र्रतिन एक ज़र्रे के वाइन और अगर तकु हो हसनतन नेकी एहसान युज़ाइफ़हा वो दुगना करता है उसको व युती और देता है मिन लदुन्हु अपने पास से अजरन अजर अज़ीमा बहुत बड़ा। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यज़लिमु नहीं जुल्म करता मिस्काला ज़र्रतिन ज़र्रे के बराबर भी वइन तकु हसनतई युज़ाइफ़हा अगर हो नेकी ज़रा बराबर भी वो दुगना करके देगा, वो बढ़ा के देगा उसको। यूती मिल्लदुन्हु अपने पास से यानी अपने ख़जाने से क्या देगा? अजर अज़ीम, अजरन अज़ीमा अजर अज़ीम अता करेगा। आप अगर ज़रा बराबर भी खर्च करते हैं, आपने थोड़ा सा भी खर्च किया तो उसके बदले में वहाँ से क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अता करेंगे? अजरन अज़ीमा अजर अज़ीम अता करेंगे। ये अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह का देना है। और कितना देगा? वो इतना कदरदान है, पूरा हिसाब रखता है। हमें बाज़ औक़ात हिसाब नहीं आता, लेकिन वो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब रखता है और ज़रा ज़रा अकाउंट होगा। जो भी खर्च होगा उसे बढ़ा चढ़ा कर वापस किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो ज़रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसे देख लेगा। हम बाज़ औक़ात कितने केयरलेस होते हैं कि नेकी हमारे सामने भी होती है करने के लिए, लेकिन हम सुस्ती करते हैं। ये नेकी हम क्यों करें? हम ये सोचते हैं ये सिर्फ़ हमारे लिए क्यों, हालांकि हम पूरी तरह कादिर होते हैं उसको करने पर। जो मोमिन होता है ना, वो नेकी का हर मौका इस्तेमाल करता है, हर वक्त वो नेकी के तलाश में रहता है कि शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और बढ़ चढ़ कर नेकी करूं। यानी छोटी सी चीज़ को भी छोटा नहीं समझते, वो फ़ौरन कर लेते हैं। क्योंकि क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू रखे जाएंगे, किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की थी, ऐ मेरे बेटे, अगर नेकी दाने के बराबर भी होगी और राई के दाने के बराबर, खा वो किसी चट्टान के अंदर गुम हो, यानी जिसका कोई दरवाज़ा ना हो, कोई सुराख ना हो, या कोई उसको उठाकर आसमान पर ले जाए या ज़मीन के अंदर जाके छुपा दे, अल्लाह ताला उसको सामने ले आएगा, निकाल लेगा अल्लाह ताला। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसे निकाल लाओ। कुछ लोग शफ़ाअत से बख्शे जाएंगे। जब कोई ज़रूरतमंद हमारे सामने आ जाता है तो वो भी हमारा इम्तहान होता है। वो उसको भी पता नहीं होता कि वो किसी तरह कैसे वो सामने आ जाए, टेस्ट के तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से भेजा जाएगा। तो वो हदीस आपने सुनी होगी कि फरिश्ता इंसान की शक्ल में अंधे, गंजे और कोढ़ी के पास आया, उनसे सवाल किए, सिवाय अंधे के उसकी किसी ने मदद ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 फेल हो गए और एक कामयाब हुआ। यानी गंजा और कोढ़ी फेल हो गया, जो कोढ़ वाला था, और जो अंधा था वो आजमाइश में कामयाब हो गया। और नतीजा क्या निकला?
ان دونوں کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم دوسروں کی مدد میں کتنے کام آتے ہیں۔ اصل میں اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف ہمارا دل دیکھتا ہے، ہمارا اخلاص دیکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ذرا برابر بھی نیکی ہو، پہاڑ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر انسان کی نیت خالص ہے تو انسان اگر نیکی چھوٹی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے بڑا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو پہاڑ بھی کس سے بنتا ہے؟ ذرے سے بنتا ہے، ذرا ذرا جمع ہوتا ہے۔ دریا کس سے بنتا ہے؟ قطرے سے۔ جو نیکی کی ہوگی اس کو بھی بڑھا دے گا، مزید زیادہ عطا کرے گا اور اپنے پاس سے بھی دے گا۔ اجرن عظیمہ، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کا عظیم کتنا بڑا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نیکی کا 10 لاکھ گنا اجر ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 20 لاکھ گنا تک آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت 20 لاکھ سے اوپر بھی اجر دے سکتا ہے۔ اگر انسان کی نیت جتنی خالص ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ آپ کی کنڈیشن یا اگلے کی کنڈیشن کیا ہے؟ کئی لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، خواتین عام طور پر کم ہی کرتی ہیں کیونکہ وہ خود کمزور ہوتی ہیں، تو ان کو یہ موقع نہیں ملتا نیکی کرنے کا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی شخص اگر بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے اور آپ کا وہ بلڈ کسی کے کام آ جاتا ہے، اس کی لائف سیف ہو جاتی ہے، تو کہنے کو تو چند قطرے ہیں بلڈ کے۔ جس نے بلڈ ڈونیٹ کیا اس نے اپنے جسم کا صدقہ کیا، لیکن اس سے جو لائف سیف ہوئی آپ کو خبر بھی نہیں کہ کتنی لائف سیف ہوئی۔ آپ نے تو دیا اور گم ہو گیا۔ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے پاس جب جائیں گے، آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے نیکی کی تھی۔ وہ بلڈ اگر کسی کی لائف سیونگ میں کام آ رہا ہے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ کیونکہ جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے گویا وہ سارے انسانوں کی جان بچاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ تو بعض نیکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر کا باعث بنتی ہیں۔ دیکھنے میں بھی اگرچہ وہ بعض دفعہ چھوٹی نظر آتی ہے تو لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ نیکی چھوٹی ہے، اس سے کیا ملے گا۔ مثال کے طور پہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر کوئی کانٹا ہے، چھلکا ہے یا پتھر ہے، تو انسان اگر اس کو پاؤں سے اسے ہٹا دے، ایک طرف کر دے، یعنی کسی بھی طرح کسی کو راحت پہنچا دے، تو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کو معمولی سمجھ کر ہٹایا تھا، آپ بھول بھی گئے۔ بعض اوقات انسان راہ چلتے ہی کوئی چیز ادھر ادھر ہٹا کے گزر جاتا ہے، اس کے خیال میں نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی نیکی کر رہا ہے۔ جو بھی وہ نیکی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اس پر انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات اس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑی بڑی نیکیاں جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا فخر غرور بھی آنے لگتا ہے کہ ہم بھی نیکیاں کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ جیسے کوئی چھلکا راستے میں پڑا ہوا ہے تو انسان غفلت سے چھوڑ دے، کوئی گزرنے لگے، گر پڑے، سر پھٹے، تو آپ نے زندگی تو نہ بچائی، آپ نے اٹھا لیا، ہو سکتا ہے وہ مرنے والا، یعنی جو گرا ہے وہ مرنے والا بچ گیا، آپ کی وجہ سے اس کو زندگی مل گئی، حالانکہ اس نیت سے نہیں اٹھایا تھا کہ کسی کی زندگی بچے گی، لیکن اللہ کے علم میں تھا اور یہ آپ کے حق میں بہت بڑی نیکی لکھی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک پورا مزاج ہوتا ہے نیکی کرنے کا، اور وہ ایمان سے بنتا ہے، جس میں انسان خفیہ اندھیرے میں چھپ کر نیکی کرتا ہے، جب کسی کو پتہ نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کسی کی شہرت کی لوگوں کی نظروں میں بننے کی امید نہ ہو یا اس کی نیت نہ ہو،
ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ایک اعتماد اور یقین رکھے کہ کل قیامت کا دن آنا ہے اور میرے رب نے سب کچھ مجھے اس کا صلہ دینا ہے، عطا کرنا ہے۔ سب کچھ اللہ جانتا ہے، بندے کا رب پہ حق کیا ہے، وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا، وہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا، اجرن عظیمہ۔ تو ہر وقت تلاش میں رہنا چاہیے کہ کون سی نیکی کرے۔ یہ نہیں کہ کچھ آ جائے تو سستی کرے، یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی نیکی سامنے ہے اور سستی کرے۔ دل میں ہمیشہ یہ سوچے کہ مجھے بھی کوئی موقع ملے، مجھے بھی توفیق ہو جائے، پھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پھر میں نیکی کروں گی۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے انسان نہیں بھی کر سکتا، بیماری، عذر اور مصروفیت کی وجہ سے اگر انسان نہیں بھی کر سکتا، اگر آپ کے دل میں حسرت ہوگی کہ یا اللہ مجھے بھی موقع دے دے میں بھی کر لوں، تو اس پہ بھی اجر لکھا جاتا ہے، نیت کرنے پہ بھی اجر لکھا جاتا ہے۔